بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سبز باغ کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہماری کوشش ہوتی ہے سبز باغ میں کہ ہم ایسی شخصیات کو لے کر آئیں جو پاکستان کے حوالے سے ایک اپنا سافٹ امیج رکھتے ہیں، اس کی سرفرازی کے لیے کام کرتے ہیں، اپنا ایکسپیئر رکھتے ہیں، اپنا وین رکھتے ہیں، اور یہ وین آپ کے لیے، میرے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے بہت بہتر اور کارآمد چیز ہوتی ہے۔ آج کی ہماری جو شخصیت ہیں وہ بڑی ہمہ جہت شخصیت ہیں، ان کے بہت سے پہلو ہیں جن کے جو ان کی ذات کا حصہ ہیں۔ وہ کالمسٹ بھی ہیں، وہ سابق کمپیئر ریڈیو پاکستان بھی ہیں، ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، وہ سابق ڈپٹی کمشنر انکم ٹیکس بھی ہیں، وہ ریٹائرڈ ایڈیشنل ڈائریکٹر انٹیلیجنس بھی ہیں، ٹیکس کنسلٹنٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہیں۔ ایک ایسی شخصیت، اتنے پہلوؤں کے ساتھ ایک شخصیت جب اپنی بات کرتی ہے تو یقیناً وہ بات جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہے۔ آج کی ہماری شخصیت ہے محمد اکرم خان صاحب، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ پاکستان کے لیے، اپنے وطن کے لیے ان کے دل میں کیا جذبات ہیں۔ جناب خان صاحب، سب سے پہلے عامر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی مہربانی۔ آج آپ نے مجھے بلا لیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے جو اس پروگرام کا ٹائٹل رکھا ہے سبز باغ، تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ نے کرٹیسزم کی وہ تمام حدیں طے کر لی ہیں تاکہ اس پروگرام کے تحت آپ بتا سکیں کہ ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے لوگ، ہمارے لیڈرز یا ہماری عوام کس سبز باغ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں جس کا ابھی تک کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سبز باغ دکھانے والوں نہیں عامر، واقعی آپ کی بات صحیح ہے۔ میں نے خدا نخواستہ یہ نہیں کہا کہ آپ اس پروگرام میں لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا میں ہر آدمی ایک دوسرے کو سبز باغ دکھا رہا ہے، ہم اس کو ایکسپلور کریں کہ اس کے پیچھے کیا اچھائی ہے یا برائی ہے، تاکہ معاشرے میں اچھائی کے پہلو کو اجاگر کیا جائے۔ اچھا، جتنی اچھی بات آپ سامنے لے کر آئیں اس کے اثرات بڑے زبردست آتے ہیں۔ جی آپ اچھائی دکھاتے جائیں، جی اچھائی کرتے جائیں، آپ کو خود بخود اچھائی ملنا شروع جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی۔ اچھا عامر، ایکچولی میں تو آپ نے میری اتنی تعریف کر دی کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اس معاشرے میں رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پہ لازم ہے کہ میں ایک ایک منٹ اپنا کسی کام پہ لگاؤں۔ بہت اچھی بات۔ اور اس سے میں نہ صرف اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے کوئی اچھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ حساب لے کے جانا چاہتا ہوں کہ میں کہوں کہ میں نے اپنے ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کیا، بہت اچھی بات۔ بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کے کام ہوں، وہ دامے ہو، درمے ہو، سخنے ہو۔ یقین کیجئے کہ میری ہر وقت یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں، جیسے آج کل سیلاب آیا ہے، بلکہ میں پہلے آپ سے بات یہ کروں گا کہ پچھلے دنوں آپ فورٹ منرو گئے تھے، تو آپ کی، میں نے آپ کو فالو کیا فیس بک پہ، آپ کو یوٹیوب پہ، تو آپ بڑے پریشان تھے۔ اچھا، ایکچولی آپ کے میں نے پروگرام دیکھے ہیں جس میں آپ نے سیلاب کو روکنے کے لیے، ڈیمز کو بنانے کے لیے بھی باتیں آپ نے کی۔ تو عامر، ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا قائد اعظم کے بعد جو ہمیں سیدھا ایسا راستہ دکھاتا جس کے اوپر ہم اپنی جان، تن، من قربان کر دیتے۔ اگر ہم نے کسی وقت کسی پہ اتنا کچھ کیا لیکن اس نے ہمیں ریسپانس پراپر نہیں دیا، جس کی وجہ سے میں تو اتنا دل جلا آدمی ہوں، لیکن پھر بھی اچھائی کی امید رکھتا ہوں کہ یا الہی ہمارے ہر مستقبل کے ہر لمحے میں ہمارے سامنے کچھ پازیٹیو رزلٹ آئیں، تاکہ اگر اچھے رزلٹ آئیں گے تو ہماری نسلیں یاد رکھیں گی کہ ہمارے بزرگ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ خوش خیال اور خوش گمان رہنا چاہیے۔ جی ہمیں روشنی کی طرف بڑھنا چاہیے، اندھیروں کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے۔ بالکل صحیح۔ میں آپ کی اس بات کو پھر میں سیکنڈ کروں گا کہ جتنے 6 دن آپ فورٹ منرو میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے پریشان رہے، تو آپ یقین کریں اتنے پریشان آپ نہیں تھے جتنا میں ملتان میں بیٹھ کے آپ کو فالو کرتا تھا، تو میں پریشان تھا، اور آپ کو میں فون بھی کرتا تھا، آپ رابطے میں رہے ہیں، دوست بھی رابطے میں رہے ہیں، میں بلکہ آپ کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا۔ اچھا، ایک میں نہیں، میرے ساتھ کے کتنے لوگ وہاں پریشان ہوئے ہیں، کیونکہ سر دیکھیں، آپ جب کسی جگہ سٹک اپ ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کے حوالے، یعنی ہم ہر وقت اللہ کے حوالے ہیں، لیکن جب آپ وہاں تھے تو آپ بالکل وہ ایلین بن گئے، ایسے لگا تھا کہ ہم بالکل کسی تنہائی میں آ گئے ہیں۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ جو آپ تو جو پھر ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن جو لوگ بسوں میں، سڑکوں پہ، گاڑیوں میں تھے، 30-32 میں لمبی لائن لگی ہے، اور ایک بڑا بحرانی کرائسس جو تھا وہ سامنے،
آج وہ صورتحال کوئٹہ کے لیے پیدا ہو گئی ہے. جی جی اب کوئٹہ بالکل سٹک ہوا ہے اس وقت کیونکہ پانی چاروں طرف ہے. سی پی کے پاس پانی ہے, جیک آباد پانی ہے, ادھر سے جائیں لورلائی کے آگے پانی ہے. اتنا پانی زمین سے ابل رہا ہے اور آسمان سے بھی برس رہا ہے. ہم کہیں ذمہ دار ہیں, ہم نے کبھی اہتمام نہیں کیا اس کے لیے. نہیں, اپنا عامر بات یہ ہے کہ ہم بالکل ذمہ دار نہیں ہیں. نہ آپ ذمہ دار ہیں نہ میں ذمہ دار ہوں. بات یہ ہے کہ گھر کا ہر بڑا جو ہوتا ہے نا, ایک ہمارا گھر ہے, آپ کا گھر ہے, ایک میرا گھر ہے. اس کا اگر میں بڑا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں. اگر ایک صوبے کا ہے تو اس کا صوبے کا جو گورنر ہے یا وزیر اعلیٰ وہ ذمہ دار ہے. جو پاکستان کا ہے وہ اس کا پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے. ہوا کیا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے اپنے پتہ نہیں ہڈن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ووٹ لینے کے بعد پوچھا ہی نہیں. آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے انجینئر ممتاز صاحب کی باتیں ان سے کی, تو میں اتنا متاثر ہوا. میں نے کہا یار اتنا یہ ہمارا کریم آف دی کنٹری ہے اور اس کے پاس اتنا نالج ہے کہ یہ کالاباغ ڈیم بننا چاہیے تھا, دھاسو ڈیم بننا چاہیے تھا, بھاشا ڈیم بننا چاہیے تھا, تربیلا ڈیم یا منگلا ڈیم کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنے ہمارے پاس. جی بالکل نہیں بن سکے. میں سمجھتا ہوں آپ نے جب فورٹ منرو میں گئے تھے یا آئے تھے تو رائٹ سائڈ پہ جب جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا ایک گہرائی کا ایک جگہ ہے. اگر میں سمجھتا ہوں اس کی گہرائی کی جگہ کو ایک سائڈ سے بند کر دیا جائے تو کیا ہم جو اتنا بارشی پانی آتا ہے اوپر سے راجن پور سے اس کو بطور ڈیم کی ہم یوز کر سکتے ہیں, وہاں پانی روکا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جو پیدا کیے جی ہاں, اس کی کوئی وجہ بھی ہے, اس کی کوئی وجہ بھی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی. جی عامر, اللہ تعالیٰ نے جو پانی ہم پیتے ہیں جو ہم ضائع کرتے ہیں اس کی بھی کوانٹٹی اللہ تعالیٰ نے میئر کر کے ہمیں دی ہے. بالکل. آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ وہ اکرم خان زیادہ پانی پی گیا یا آپ زیادہ پی گئے یا وہ زیادہ پی گیا. نہیں, اللہ نے ایک پورا سسٹم زمین میں رکھا ہے پانی کا. اب پانی کو کون استعمال کرتا ہے کون نہیں کرتا یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور ہم اگر پانی کے ایک قطرے کو بھی ضائع کرتے ہیں ہم بڑا لاس کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ نے انجینئر ممتاز خان صاحب کا پروگرام سنا تھا؟ جی دیکھا میں نے. اور اس میں انہوں نے اینڈ پہ جو بات کی تھی انہوں نے بتایا کہ ہم اس وقت پانی کے ڈیزاسٹر صورتحال سے گزر رہے ہیں جتنی ہماری ضرورت ہے فی کس. جی جی بالکل صحیح بات. اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس کے اوپر بالکل کام نہیں کر رہے. اچھا, ڈیم انہوں نے بتایا کہ 50 سال ہو گئے ڈیم نہیں ہونے, جبکہ 15 سال کا پروجیکٹ تھا, آپ کے 2 ڈیم بن جاتے. ہم کتنا پانی ہمارا ان سیلابوں کی وجہ سے, آخر میں پانی ہماری ضرورت ہے, ہم زراعت کی کنٹری ہیں. وہ جو نواب صادق پنجم تھے انہوں نے بہاولپور میں جو مائگریشن کرنے کے بعد جو لوگ آئے آباد کار آئے ان کو آباد کیا. اس آباد کاری میں انہوں نے لوگوں کو مفت زمینیں دی. آج کل وہاں جو بنے ہوئے, میں نام نہیں لوں گا, بہاولپور کے جو بڑے بڑے لوگ آپ کو ایم این اے ایم پی اے نظر آتے ہیں وہ ان کے منشی تھے, وہ ان کے مزارے تھے. لیکن اس زمین نے ان کو اتنا رچ کیا کہ اگر وہ ستلج ویلی پروجیکٹ اگر چل جاتا تو یہ ستلج پانی کا, ستلج کا دریا کا پانی بھی آپ کو ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آتا. اب آپ جاتے ہیں تو خوش نظر آتا ہے, بالکل خوش نظر, آپ کو نہر خالی نظر آتی ہے, بالکل چھوٹی سی لیڈ اس میں چلتی نظر آتی ہے. وہ پانی آ جاتا تو چولستان کی زمینیں سرسبز ہو جاتی. آپ کو وہاں بڑی سبز زمینیں اور وہ نظر آتی جو آج کل خشک پڑی ہیں. آپ نے دراوڑ کا قلعہ دیکھا ہو تو آپ حیران ہو گئے کہ ایسا قلعہ 800 سال پرانا قلعہ ہے. کیا بات ہے, کیا دیکھیں کیا تعمیری اس کا ثقافت ہے, اس کا کلچر. یہ اپنا عامر آپ سے باتیں میں آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے تو میں انشاءاللہ پھر کسی وقت کریں گے. آپ ٹیکس کے بارے میں بات کر رہے تھے. جی ہاں, چونکہ آپ کا ایک تعارف ہے, آپ ماشاءاللہ سے اس وقت. نہیں, میں وہ ٹیکس کنسلٹنٹ ہوں اور جب میں ٹیکس مین تھا یعنی ٹیکس کا اسیسر تھا یا ٹیکس کا آفیسر تھا تو اس وقت ہم ان غلطیوں کی نشاندہی نہیں کر سکتے تھے جن کی نشاندہی میں آج کر سکتا ہوں. یعنی بطور اس وقت آفیسر کے میں نہیں کر سکتا, آپ نہیں کر سکتے تھے, اب جو کر سکتے. میں نے وہ ٹیکس لگانا ہوتا تھا, جو پیرامیٹر ہمارے ہوتے تھے اس پہ لگاتے تھے. وہ کئی دفعہ ہمارا وہ جو آرڈر ہوتا تھا وہ ایکسیپٹ ہو جاتا تھا, کبھی ریجیکٹ ہو جاتا تھا, لیکن وہ تو ہمارا ایک اور عمل تھا. لیکن اب ہمارا عمل ہے ڈیفینڈ کرنے کا. دیکھیں, پاکستان کا ہر شہری ٹیکس دینا چاہتا ہے. ہم نے گزشتہ کئی سالوں سے ٹیکس کے ریونیو کو بڑھانے کے لیے یا ٹیکس گزاروں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے, لیکن اب ہماری آبادی 22 سے 24 کروڑ تک آبادی ہے, لیکن ہمارے پاس جو پورے پاکستان میں ٹیکس گزار ہیں وہ 28 لاکھ ہیں. جی ہاں, 28 لاکھ ہیں اور ہر سال یہ
کبھی 5% بڑھ جاتے ہیں, کبھی 10% کم ہو مطلب ایک جاتے ہیں. ایوریج جو میرے علم میں ہے وہ 32 لاکھ سے 28 لاکھ ہوئے میں, اور اس کے بھی 24 لاکھ ٹیکس گزار. اچھا نہیں, اب اس کی میں اگر بات بتاؤں 40% کمی آئی ہے. جی کمی آ جائے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ, دیکھیں آپ کو ایک بحیثیت دکاندار اور بحیثیت آپ کو FBR کے ایک امپلائی ہونے کے, آپ کا کام ہے کہ آپ کلائنٹس کو انگیج کریں, کلائنٹس کو ضائع نہ کریں کہ تم ایگزمپٹ ہو گئے ہو, کہ یہ اب 4 لاکھ کی ایگزمپشن ہے یا 6 لاکھ کی ہے, اب تم نے گوشوارہ نہیں دینا. آپ ایسا کریں کہ ٹیکس کا ریشو اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں 5% سے, تو آپ اس کو کر دیں 2%. آپ کہیں جی آپ ایگزمپشن آپ کو, اب ہم نے ایگزمپشن کوئی نہیں, وہی 4 لاکھ ہے, لیکن آپ اس کو 5 سے 2% کر دیں, کم کر دیں. اس کو انگیج رکھیں اپنے ساتھ. جس طرح آپ اگر اچھے دکاندار تب ہوں گے جب آپ کی دکان پہ کوئی بندہ بھی آ گیا, اس کو آپ نے خالی ہاتھ نہیں جانے دینا. صحیح بات ہے. یہ جو مہاجن تھے یا جو بڑے پرانے دکاندار تھے, اس طرح کے جو کاروباری لوگ تھے, کیا کرتے تھے جی, ان کا طریقہ کار, سر کاروبار کا اصول یہ ہے کہ آپ کے تھڑے پر, آپ کی دکان پہ اگر کوئی بندہ آ گیا ہے نا, گاہک آ گیا ہے, آپ نے اس کو خالی نہیں جانے دینا. آپ نے اس کو اگر کوئی چیز نہیں بھی ملی نا, تو اسے آپ ایک ٹافی دے دیں, آپ ایک چھوٹا سا کوئی چھوٹا موٹا گفٹ آپ نے رکھا ہوا 5,000 روپے کا, آپ اس کو دے دیں, اس جڑت کو قائم رکھنے کے لیے جو آپ کے اور اس کے درمیان پائی جاتی ہے وہ ضائع نہ, وہ آپ کے پاس آئے گا, آئندہ بھی آئے گا. بالکل آئے گا. اچھا چلیں, آپ ایک گڈ ان گڈ فیتھ اگر کسی بیچارے کو ادھار دے بھی دیتے ہیں نا, تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنی جان کا صدقہ بھی تو دے رہے ہیں نا, تو آپ اس گاہک کو انگیج رکھیں, اس کو کچھ دے دیں, وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے پاس آئے گا. اچھا, مجھے یہ اچھا لگا کہ آپ نے ادھار کو جان کے صدقے سے جوڑا ہے. جی میں نے اس لیے جوڑا ہے, یعنی واپس نہ آنے کا ایک جو آپ سمجھتے ہیں کلچر ہے. نہیں وہ کلچر سر دیکھیں جو آپ کو واپس نہیں کرنا. فرسٹ ٹائم میں اس طرح کی کوئی نہیں, وہ دیکھیں میں یہ اس کو کہتا ہوں کلائنٹیج بڑھانا. ہاں اچھا ہے بالاجی, یہ بھی یعنی یہ میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اگر بیچارہ نہیں دے سکتا تو اگلی دفعہ دے دے گا. کوئی بات نہیں, آج نہیں دے رہا تو کل کوئی اور مفاد کسی طرح کا آ جائے. اچھا میں بتا رہا تھا کہ ٹیکس ریونیو کے میلے ہمارے جو کم ہو رہے ہیں, اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجوہات یہ ہے کہ ہمارے موسم کا کبھی نہ کوئی اثر ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے کبھی سیلاب آ گیا, کبھی گرمی زیادہ بڑھ گئی, کبھی بجلی پیدا نہ ہوئی, تو ہمارے وہ اس میں کرائسس آ جاتے ہیں. اچھا لیکن اب چونکہ پاکستان میں سر, پاکستان کی جو پوری مارکیٹ ہے یہ ٹریڈنگ مارکیٹ بن گئی ہے, یعنی ہم کچھ مینوفیکچر نہیں کر رہے. آپ دیکھیں نا جتنی اب یہ کینٹ میں یا گلگش میں آپ بڑی بڑی برانڈیڈ شاپ کھول گئی ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی چیز وہاں بک رہی ہے؟ نہیں بک رہی. ساری برانڈیڈ چیزیں بک رہی ہیں, باہر کے آئٹم زیادہ, باہر مل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کنٹینر آ رہے ہیں, یہاں کا پیسہ جو ہم کماتے ہیں وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں, ان کو دیتے ہیں. ٹریڈ ہو گیا نا, جو مینوفیکچرنگ تو ہے. ہے. دیکھیں نا ہمارے پاس انڈسٹری ہے, نہ ہمارے پاس اپنا ہاتھ کا ہنر ہے. چائنا نے ترقی کیوں کی ہے؟ چائنا کی گلی محلے میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے. یہاں ہمارے کہاں کام ہو رہا ہے؟ کوئی کام نہیں ہو رہا, ہر چیز بنی بنائی آ رہی ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے خان صاحب, کام ہے بھی صحیح تو اس کی کوئی ریکگنائزیشن نہیں ہے. جی جی, کیونکہ اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے. بات دیکھیں عامر, کام تو بہت ہو رہا ہے, یہ ہاتھ کا جو کرافٹ ہے یہ ہمارے گلی محلے میں ہوتا ہے, اور یہ ہنر ہے. یہ آپ کی بلیو پاٹری آپ نے دیکھی ہے, بلیو پاٹری بڑا, یہ جو آپ کی یہ بلیو پاٹری, یہ تو ہمارے یہاں بڑی بڑی 3 فیکٹریاں بھی ملتان میں موجود ہیں. ایک چھوٹا سا قریشے کا کام جو ہے گھر میں ہنر ہے, لیکن اس کو آگے کہیں اس کی شناخت نہیں, اس کو پہچان. عامر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ شادیوں پہ جو خواتین جو لہنگے پہنتی ہیں یا جو کڑھائی کپڑے پہنتی ہیں, کتنا خوبصورت کام ہمارے ہندوستان میں یا پاکستان میں ملتان میں ہو رہا ہے. جی ہاں جی, یہاں کے کپڑے ہمارے گلی محلے میں ہوتے ہیں, بالکل ایسا. تو عامر یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیڈرز جو ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے کام کریں. خان صاحب چونکہ ہمارے پروگرام کا نام آپ نے سنا ہے سبز باغ ہے, اور یہ بھی میں نے بتایا کہ ہم ان کو لے کر آتے ہیں جو سبز باغ دکھاتے ہیں, ہم ان کی بات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہمارے پولیٹیشینس کو, ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے اور جو بڑے عہدے منصب پہ لوگ بیٹھے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عامر میں آپ کو, آپ کی باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہیں. میں آپ کو ریسنٹ میں نے اپنے فیس بک پہ ایک چھوٹا سا پیغام 1942 کا قائد اعظم کا ایک انجمن مسلمان سے وہاں انڈیا میں خطاب ہوا. اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مسلمان ترقی کریں,
آپ موجودہ ماحول کے مطابق اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, آپ ایک آرمی بنیں, آپ یہ کام کریں. آپ 60 روپے مہینہ کمانے کے بجائے آپ جیسے نہیں کہا کہ مجھے ٹاٹا نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے لیے 50,000 روپے ڈونیشن دیا ہے, جبکہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ صرف 50 روپے 60 روپے کمانے کی ترقی رکھتے ہیں. اگر یہ اپنی ایبلٹی کو, اپنی اسٹرینتھ کو مضبوط کریں تو ہم بہت بڑی قوم بن سکتے ہیں. یعنی 42 میں قائد اعظم نے یہ بات کی تھی. بہت اچھی. ہم نے اتنی لمبی اننگ کھیل لی ہے. ہمارے سامنے کسی لیڈر نے ہم کوئی راستہ نہیں بتایا. بتائیے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ کیا بطور عوام کے کیا میں نے قرض اتارو اسکیم میں پیسے نہیں دیے؟ بہت اچھی بات. کیا میں نے سیلاب کے ڈیمو کے لیے پیسے نہیں دیے ہیں؟ بالکل. کیا میں نے کسی ہاسپٹل بنانے کے لیے یا کسی اور جو بھی مانگا گیا ہم سے جب بھی ہم نے دیا, عوام نے دیا. بالکل ٹھیک ہے. عوام اور کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ جان مانگتے تو آپ نے جانیں بھی ہمارے لیے ہیں, جنگوں میں جانے بھی گئے. لیکن اب دیکھیں اب تو ادھر سے آنا چاہیے تھا نا. اب تو بتائیں کہ یار یہ رستے ہیں, وہ بھی تو کچھ دیں ہمیں. بالکل صحیح. تاکہ وہ کچھ دیں تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں. یعنی اب لیڈرشپ کی ذمہ داری, اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں, اب ہے ذمہ داری لیڈروں کی کہ وہ ہمیں ہماری ان خدمات کا عوض ہمیں کچھ دیں. آپ کا بہت شکریہ, بڑی خوبصورت بات ہے. ایک نشست آپ سے آئندہ مستقبل میں. بہت شکریہ. ناظرین کرام, عوام نے جب بھی ضرورت پڑی دیا, خون کی ضرورت پڑی تب بھی دیا, پیسے کی ضرورت پڑی تب بھی دیا. آپ نے خود سن لی ساری باتیں. اب وقت ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ ہمیں یعنی عوام کو واپس لوٹائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.